بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارسلان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک کریانہ سٹور والا وہ کس طرح اپنا ایک آغاز کرتا ہے کام کو، اور وہ مال کہاں سے لے کے آتا ہے، کہاں سے کتنا مال وہ بیچتا ہے دن کو، اور شام کے وقت اوبیسلی وہ کتنی جو ہے وہ بچت جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر نام کیا ہے آپ کا؟ نور محمد۔ نور محمد۔ تو اپنے کام کے بارے میں بتائیں، یہ شاپ آپ نے کب اوپن کی تھی؟ یہ شاپ میں نے تقریباً 2016 میں مارچ اپریل کے مہینے میں شروع کی تھی۔ تقریباً 4 سال پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا؟ جی 4 سال پہلے یہ کام شروع کیا ہے۔ اچھا، 4 سال پہلے اتنی بڑی دکان تھی یا یہ آہستہ آہستہ آپ نے اس کو اپ گریڈ کیے؟ نہیں، پہلے تو میرے پاس یہ اس میں ایک پارٹیشن تھی نا، پارٹیشن میں یہ میرے پاس مرغیوں کی دکان تھی۔ اچھا، اس میں پھر وہ مرغیوں کے لیے میں نے وہ کرائے پہ دی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میں نے وہ پارٹیشن ختم کر دی، تو وہ ختم کر کے پھر یہی کام شروع کیا میں نے۔ اچھا، یہ جو شاپ ہے یہ آپ کی اپنی ہے یا اس کا کرایہ دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کا کرایہ دے رہے ہیں۔ کتنا کرایہ دیتے ہیں آپ اس کا؟ اس کا اس وقت یہ میرے پاس 2 شٹر ہیں، 2 دکانیں۔ اس کا اس وقت میں جو کرایہ ادا کر رہا ہوں وہ 10,000 روپے، 9,500 روپے اس وقت۔ 9,500 روپیہ آپ اس دکان کا کرایہ دے رہے ہیں؟ اچھا، اور یہ دن میں تقریباً آپ کتنی سیل کر لیتے ہیں؟ سیل تو یہ ایک جیسی تو نہیں رہتی، یہ مختلف رہتی ہے۔ اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں ہماری سیل بہت اچھی ہوتی ہے، رمضان میں اچھا کام ہوتا ہے، اور تقریباً یہ گرمیوں میں کام اچھے ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے۔ سردی میں کام ذرا سلو ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتے، تو اچھا ہوتا ہے کام الحمدللہ۔ اس میں ہمارا گھر کا خرچہ، باقی معاملات اس میں آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے کتنا خرچہ کیا تھا اس پہ؟ شروع میں تو یہ چونکہ اس پہ یہاں پہ یہ سکورٹی لیتے، تقریباً میں نے 5 لاکھ روپے پگڑی اس کی ادا کی ہوئی ہے، 5,75,000 روپے۔ تو سامان اس میں جو میں نے سامان شروع میں رکھا تھا تو وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب تھا، 3 لاکھ کا سامان شروع میں نے ڈالا تھا۔ مطلب ٹوٹل جو ہے وہ آپ نے 8 لاکھ روپیہ خرچہ کیا تھا اس جی، پہ؟ شروع میں نے جو ہے اس پہ 8 لاکھ نہ لگائیں، اس پہ شروع پہ اس میں تقریباً 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ کس طرح؟ جی 5 اور 3 8 ہو جی، گیا۔ نہیں باقی مطلب کہ اور بھی یہ بجلی کا خرچ تھا، سامان تھوڑا بہت لے کے، اس طرح یہ تقریباً ساری چیزیں پوری کرنے میں تقریباً 10 لاکھ روپے میرا لگے۔ اچھا، 10 لاکھ روپے میں یہ ساری شاپ آپ کو مطلب بن کے تیار ہو گئی تھی؟ یہ کیبن وغیرہ، یہ جو اوپر آپ نے یہ سارا نظام کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ آپ کو 10 لاکھ میں تقریباً ہو گیا، کلیئر ہو گیا تھا 10 لاکھ میں یہ سب؟ جی، یہ 10 لاکھ میں کلیئر ہو گیا۔ یہ تقریباً ابھی یہ اس کی اگر نیٹ ورتھ لگائی جائے، آپ نے کافی سارا سامان رکھا ہوا ہے، یہ آپ نے حالانکہ فریزر بھی رکھا ہوا ہے اور کافی کچھ مطلب یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو ابھی اس کی ورتھ کتنی ہوگی؟ ابھی اگر یہ آپ بیچنا چاہیں تو یہ کتنے تک ہوگی؟ دیکھیں، بیچنے کی بات جو ہوتی ہے، یہ یہاں پہ جب شروع میں دکان آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی وقت ضائع کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر کام ہو بھی تو پھر بھی نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے مین چیز جو ہے نا، وہ چیز کو، کاروبار کو ایک جگہ پہ وہ اس کو چلانا سب سے مین چیز وہ ہوتی ہے۔ مطلب سب سے بڑی جو انویسٹ آپ نے اس کام میں کرنا پڑتا ہے وہ آپ کا ٹائم، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پورا ٹائم دینا ہے، ڈے ٹو ڈے 12 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں۔ یہ ٹائم تو بہت ضروری ہے اس کام میں، کیونکہ اگر آپ ایک دن بھی آپ یہاں پہ نہیں ہوں گے، ایک دن چھٹی کریں گے، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کے کام پہ، کیونکہ مارکیٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنانا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو مطلب پراپر ایک سروس دینی پڑتی ہے اس کام سے۔ اس کام میں جو بھی ہے ٹائم، سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کا ٹائم ہے، آپ کا وقت ہے۔ آپ جتنا زیادہ وقت دیں گے اتنا زیادہ آپ کی مارکیٹ اچھی ہوگی۔ اچھا، پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے تو آپ نے 10 لاکھ روپے مطلب ٹوٹل انویسٹمنٹ کی ہے، تو ابھی یہ جو پورا سیٹ اپ آپ کا ہے یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق یہ ابھی 4 سال میں آپ نے کتنا گرو کیا ہے، اس کو کتنا پھیلایا ہے آپ نے تقریباً، یہ ہمیں بتا دیں۔ یہ اس کی 10 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا تھا تو یہ 15 کا، اب یہ شاپ اگر بیچنا چاہیں تو 15 کی ہے، 20 کی ہے، کتنا تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں، اگر اس پہ تو جو میں نے پگڑی دی ہے وہ تو بالکل الگ ہے، اس کے علاوہ جو میں نے سامان رکھا ہے،
سامان کے پیسے اگر دیکھیں تو الحمدللہ میرے لوگوں کی طرف جو میں نے ادھار دیے ہوئے لوگوں کی طرف جو میرے پیسے ہیں تقریباً 4 لاکھ تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے پاس ہیں۔ اس میں پھر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جن سے خریدتے ہیں تو ان کے پیسے بھی ہم پر ہوتے ہیں، تو تقریباً 4 لاکھ میرا لوگوں کی طرف ہے، اور میری طرف جو جن کے پیسے ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ روپے مطلب 4 لاکھ وہ ہیں جو آپ کو دینے ہیں لوگوں نے، اور 3 لاکھ وہ ہیں جو آپ نے آگے سے اٹھا کے جہاں سے سامان لے کے آئے ہیں ان کو دینا ہے؟ جی، ان کو ادا کرنے 3 لاکھ، تقریباً 3 لاکھ ان کو اور 4 لاکھ میرا مارکیٹ سے باہر ہے۔ تو باقی یہ سامان ہے آپ کے سامنے، تقریباً یہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس کے اندر 7-8 لاکھ روپے کا جو ابھی سامان پڑے، 7-8 لاکھ روپے کا اس وقت موجودہ سامان اس کے اندر، صرف سامان 8 لاکھ روپے کا ہے۔ اور اس 8 لاکھ روپے کے سامان آپ کے پاس موجود ہونے کے بعد آپ ایک دن میں کتنی سیل کر لیتے ہیں؟ سیل کی بات یہی ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ کے اتنے ہوتے ہی ہیں کہ 50,000 یا ڈیلی 50 ہی ہوں۔ اس کے لیے ایک دن تو آپ کے لیے آپ کا 5,000 بھی ہوگا، دوسرے دن آپ لاکھ کی بھی سیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مارکیٹ تک ہوتی ہے، کام تک ہوتی ہے۔ ہاں، ایک ایوریج نکال کے، مطلب ایک ٹائم لائن جو ایوریج ہوتی ہے وہ اگر بتا سکیں تو تقریباً کتنا ہو جاتا ہے ایک ایوریج تقریباً اس کے 50,000، کبھی 50 سے کم ہو جاتی ہے، کبھی 50 سے زیادہ ڈیلی ہو جاتی ہے۔ جی جی، اچھا، ڈیلی تو اس میں سارے مطلب آپ جو چیزیں مطلب لے کے آتے ہیں، یہ آپ کے پاس سامان کافی سارا پڑا ہوا ہے، یہ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ اس میں مختلف جگہ سے لاتے ہیں، ایک جگہ سے نہیں لاتے۔ اس میں زیادہ تر تو سامان جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ لا کے دیتے ہیں نا۔ اچھا، باقی یہ آٹا وغیرہ ہو گیا ہے، یہ جہاں سے بھی ہمیں سستا ملتا ہے وہاں سے ہم لے آتے ہیں۔ مطلب آپ اپنا مارجن دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے چیز اٹھانی ہے اور کتنا مطلب ہمیں منافع ہوگا اس چیز پہ، تو آپ اس حساب سے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں؟ جی، مارکیٹ میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ کون سی چیز کی کس کے پاس کیا ریٹ ہے، جہاں سے ہمیں 5-10 روپے اگر کوئی چیز سستی ملتی ہے تو وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں۔ اچھا، ویسے آپ کو یہ کام کرنا پسند تھا یا کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ والا کام سٹارٹ کیا؟ دیکھیں، ضرورت پڑ گئی اس چیز کے لیے کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام تو انسان کو زندگی میں فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس وقت بھی، موجودہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں یہ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں، میرا آخری سمسٹر ہے۔ تو میں اسٹڈی کر رہا تھا اس وقت بھی، میں 12ویں کلاس میں تھا، تو یہ کام شروع کیے۔ کیونکہ اگر ہم نوکریوں کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ چیز تو نوکریاں اس وقت دیکھ لیں کہ سب پڑھے لکھے ویسے ہی پھر رہے ہیں، کسی کے پاس کام نہیں۔ پڑھائی ضروری ہے لیکن سب سے مین چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اس میں کبھی بھی بندہ کسی بھی وقت اس کو کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، خاص کر اسے کسی بھی وقت پیسوں کی ضرورت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا جیب کبھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ یار، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آدھے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ نوکریاں کر رہا ہے، تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آپ کو ماریں گے یہاں پہ آ کے۔ دیکھیں، کاروبار میں جو برکت ہے اور کاروبار کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہیں، باقی جتنی کاروبار میں برکت ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ ایک نوکری والا بندہ ہے، اگر اس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے مہینے کی اور وہ پھر بھی مہینے کے اینڈ میں آ کر مجبور ہو جاتا ہے، مطلب انسرٹن سچویشن ہو جاتی ہے، یہ انہونی کی سچویشن آ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے 1 لاکھ کمانے والا۔ جی جی، موجودہ دور کے اندر گھر کے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ جو کریانے کا سامان گھر میں جاتے ہیں، اگر 5-6 بندے کھانے والے ہوں تو کم از کم کچھ بھی نہیں 15 سے 20 ہزار اس کریانے کا ان کا لگتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ تقریباً آپ 50 سے 60 ہزار ایوریج جو آپ نے بتائی ہے مجھے، تو یہ اس سے زیادہ پوٹینشیل تو ہے اس میں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں مہنگی دیتے ہیں کہ وہ نہیں آتے آپ کے پاس؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ ہوگی نا؟ دیکھیں، مارکیٹ میں اگر بندہ بیٹھتا ہے تو یہ بات آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی الگ جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں پہ آتا جاتا کوئی نہ ہو تو ہم چیزیں مہنگی دیں اور لوگوں سے یہ اس طرح زیادہ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہر ہفتے میں نہ ہوا تو مہینے کے اندر ضرور ایسی یہاں پہ آتے ہیں اور چیکنگ کر سامان دیکھتے ہیں۔ کبھی اسسٹنٹ کمشنر نے یہاں پہ آ کے آپ پہ فائن کیا ہے؟ 2,000 روپے کا چلان کیا ہے، باقی الحمدللہ جب بھی آئیں آج تک مجھ پر چلان نہیں ہوا۔ آپ اگر مارکیٹ میں منافع زیادہ رکھیں گے پھر تو آپ کی سیل کم ہوگی،
اگر آپ مارکیٹ کے برابر رکھیں گے تو آپ کی سیل برابر ہوگی. ہاں. تو منافع کی رہی بات منافع کی، تو اگر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت میں یہ ایک توڑا آٹے کا ہے، یہ 20 کلو والا، تو وہ 20 کلو والا توڑا آٹے کا ہمیں ہماری جو خرید ہے یہ 1270 روپے میں مجھے خرید آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جہاں سے ہم لاتے ہیں 10 سے 12 روپے خرچہ پڑتا ہے، پھر اس کو ہم 1300 میں سیل کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 روپے بھی ہے. اب یہ گھی کا پیکٹ ہے، گھی کا پیکٹ 3500 روپے کا کارٹن ہے، 3500 کا کارٹن ہے، اور اس میں 16 پیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ پڑ رہا ہے ہمیں، ایک پیکٹ جو ہمیں پڑتا ہے وہ 218.75، یہ اتنے میں ہمیں پڑتا ہے. اور یہ ابھی ان دنوں میں، کیونکہ یہ ابھی مہنگا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ مہنگا ہوا ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے، پھر یہ کم بکتا ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ 220 روپے میں بیچتے ہیں. بعض اوقات ہمیں 2 روپے بھی رکھ کے بیچنے پڑتے ہیں. اور اس میں بچت کے یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں کچھ بچ جاتے ہیں. اب آٹا کر لیں، چینی کر لیں، اس چیز میں بچت بہت کم ہے، کیونکہ چینی کی 100 روپے کے ساتھ ہمیں 100 روپے کلو ہے، تو اس میں ہمیں 5 روپے بچتے ہیں. تو یہ آپ نے کریمز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ رکھنے کا کیا مطلب ہے اپنے پاس؟ دیکھیں یہ چیزیں تو کہ ایٹم ہے اس چیز کا نا. گاہک آتے ہیں، یہ گاہک کوئی گاہک ہوتے ہیں جس کو وہ یہ ایٹم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، وہ لے لیتے ہیں. اس چیز میں ہمیں 20-30 روپے 40 روپے اس چیز میں ہمیں بچ جاتے ہیں. باقی یہ کھانے کی جو چیزیں ہیں، آٹا، چینی، ڈالڈا وغیرہ، ان میں بچت بہت کم ہوتی ہے. آپ کو مطلب زیادہ جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ ان چھوٹے آئٹم سے مطلب زیادہ جی، ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے؟ چھوٹے آئٹم میں زیادہ ایڈوانٹیج. اچھا. تو اگر اس کام کو کوئی بندہ شروع کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے کیا سجیشن دیں گے؟ سب سے پہلے جگہ دیکھیں، مین چیز تو جگہ ہے نا. تو اس کے لیے سب سے مین چیز جو ہے، اس کے لیے دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، ہاں. کیونکہ آپ کا پیسہ لوگوں کے پاس بھی جائے گا. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے سامان تو لے جاتے ہیں، پھر اس کی ادائیگی نہیں کرتے. بعض اوقات ادھار مطلب زیادہ کرتے ہیں لوگ. جی، ادھار جو کرتے ہیں وہ اگر آپ کا پیسہ پھنس جاتا ہے تو وہ اگر واپس نہیں آ رہا، پھر آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. اچھا. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا پیسہ اگر واپس آپ کو مل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا پیسہ جا رہا ہے اور واپس نہیں آ رہا، پھر آپ کے لیے مشکلات ہیں. اچھا. تو مطلب ان مشکلوں کو سامنے رکھ کے اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ اس کاروبار کو شروع کرے. جی، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ اس کام کے لیے آپ کاروبار کوئی بھی ہو، اس میں آپ کا پیسہ باہر دوسرے کے پاس جاتا ہے، تو اس کے لیے برداشت بہت ضروری ہے. اچھا. تو ویسے گروتھ اس میں بندہ کتنی کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ اسٹور بنایا ہوا ہے، تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ اس کام کو آگے مزید کرنا چاہیں گے یا نہیں، بس اسی پہ بس شکر ادا کرنے والے ہیں آپ؟ نہیں، الحمدللہ. دیکھیں ہر انسان کو ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ترقی کرے. میں الحمدللہ یہ 4 سال کے اندر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ جب شروع میں نے دکان ڈالی تھی تو 10,000 8,000 10,000 یہ سیل ہوتی تھی. بس آہستہ آہستہ کرتے جیسے سیل بڑھتی گئی، میری گاہک زیادہ ہوتے گئے، ایسے ایسے ساتھ میں نے اپنا سامان بھی زیادہ رکھتا گیا. تو یہ ساتھ میں ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو جب آپ مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دعا سلام ہو جاتی ہے. پھر آپ اگر ان سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی آپ ان سے مال اٹھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو دے دیتے ہیں ٹائم کے. پھر یہ کچھ آتے ہیں مہینے کے بعد، کچھ کی اگرائی ہوتی ہے، کچھ ہر ہفتے کے بعد آتے ہیں اگرائی کے لیے. اچھا. وہ اگرائی کیا چیز ہے مطلب؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ فرض کریں کہ میں نے یہ ڈالڈا کمپنی والے سے میں نے ڈالڈا اتارے 1 لاکھ روپے کا، تو اس میں اگرائی جب وہ مطلب ہفتے والے دن آتا ہے، تو پھر وہ ہفتے والے دن دوسرے ہفتے کو آئے گا. ایک ہفتے کو میں مال اتاروں گا، دوسرے ہفتے کو سیٹرڈے کو وہ آئے گا. کلیکشن کرنے کا، کلیکشن کا جو پروسیس ہے اسے اگرائی کہتے ہیں. جی وہ اچھا. اس میں ہماری جتنے بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم اسے ہفتہ کے بعد 10,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، وہ جتنے بھی ہماری سیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس جتنی سیل ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرتے ہیں. اچھا، اس کے مطابق کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا اپنا ٹائم دیا. جی ناظرین، تو یہ تھی ایک پراپر پوری ویڈیو. اس کام کو اگر شروع کرنا چاہے تو ایک ٹائم لائن بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کتنے عرصے بعد آپ کتنا گرو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زیادہ ایفیشنسی ہے اس کام میں تو آپ زیادہ گرو کر سکتے ہیں. اور ٹائم جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا.
ٹائم اس میں سب سے میجر انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ریئل انویسٹمنٹ جو کہ منی ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارسلان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.